السلام علیکم ناظرین، جو قومیں اپنی تاریخ کے ساتھ جڑی رہتی ہیں وہ اپنے آج کو سنوار لیتی ہیں، کیونکہ تاریخ سے سیکھا جاتا ہے، سبق حاصل کیا جاتا ہے، اور برصغیر پاک و ہند وہ خطہ ہے جہاں تاریخ کے نشان، جہاں تہذیبوں کے تمدن کے نشان بکھرے پڑے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہیں جو آرکیالوجی میں اپنا ایک نام رکھتی ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی میں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ میں ہیں۔ انہی سے جانتے ہیں ان کا مختصر سے تعارف کریں۔ السلام علیکم ڈاکٹر عارف صدیق صاحب، آپ یہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں موجود ہیں، اپنا ذرا تعارف کرائیے۔ جی میرا نام ڈاکٹر صدیق عارف ہے اور میں یہاں پہ ڈائریکٹر ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹ آف ایشین ڈائریکٹر ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹ آف آرکیالوجی اینڈ سیولائزیشن اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹ آف آرکیالوجی سیولائزیشن جو ہے یہ اس کی اپنی تاریخ ہے، یہ تقریباً 50 سال سے زیادہ یہ قائد اعظم یونیورسٹی میں جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور ہمارا کام جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو آرکیالوجی سے متعلق اور اینشینٹ ہسٹری سے متعلق اسٹوڈنٹ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم خطہ ہے اور تاریخ میں اس کا ایک بہت اہم رول رہا ہے۔ یہاں پر تہذیبوں کا جو ہے وہ اوریجن اور ڈیولپمنٹ اور پھر اس کا ڈاؤن فال جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں، تو ایک بہت بڑی تاریخ یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ان کی جو باقاعدہ اسٹڈی ہے، باقاعدہ ان کے بارے میں جو ریسرچ ہے وہ یہاں پہ ہم اسٹوڈنٹ کو ٹرین کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم ایکسکیویشن کھدائی جو ہوتی ہے وہ بھی کنڈکٹ کرواتے ہیں، اور بچوں کو جو کھدائی کے جو ٹیکنیکس ہوتے ہیں وہ بھی ہم اس کو سکھاتے ہیں، اور مختلف پاکستان کے مختلف خطوں میں ہم اسٹوڈنٹ کو لے جا کے وہاں پہ ان سے ایکسکیویشنز کرواتے ہیں۔ ایکسکیویشن سے مراد یہ ہے کہ ایک جگہ کو سائٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، پھر اس کو جو ہے وہ پراپرلی ایکسکیویٹ کرتے ہیں، اس کی تاریخ جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں، اور اس سے جو انٹیکوٹی یا جو نوادرات نکلتے ہیں پھر اس پہ جو ہے نا اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، پھر اس کو پریزرو کرتے ہیں، میوزیم میں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے اس کو ڈسپلے کرتے ہیں، تاکہ جو جنرل پبلک ہے یا جو اسٹوڈنٹ ہے اس سے جو ہے نا وہ آگاہ ہو سکے، اور ہمارا جو گلوریس پاسٹ ہے، جو ہماری تاریخ ہے اس خطے کی، وہ ہم لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اینشینٹ ٹائم میں یا پرانے زمانے میں اس خطے کے لوگ کتنے زیادہ تہذیب یافتہ تھے، اور ہر چیز جو ہے نا وہ ایک پراپر طریقے سے جو ہے وہ کرتے تھے۔ لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ بہت ترقی یافتہ تھی، اور یہاں پہ سیولائز قومیں رہی ہیں، یہاں پہ بہت سے کلچر ٹریڈیشن رہے ہیں، اور کلچرلی یہ لوگ بڑے جو ہے وہ سیولائز تھے، مورلی بڑے رچ تھے، اور علم سے جو ہے وہ محبت کرنے والے یہ لوگ تھے، اور پیسفل لوگ تھے، پیسفل سوسائٹی تھی۔ تو یہ جو نوادرات جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں، جن میں جو ہے چاروں صوبے میں یہ پھیلے ہوئے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ بہت کم جو ہے اب تک ایکسپلور ہو چکے ہیں، بہت کم پہ جو ہے وہ کام ہوا ہے، اور مزید جو ہے بہت زیادہ کام کرنے کی میرے خیال میں ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے ہم نے بات کی تاریخ کی اور اس کی جغرافیائی لحاظ سے بھی اس خطے کی، تو جس طرح سے آج اس کو اسٹریٹجک لحاظ سے پاکستان کو دفاعی انداز سے بہت اہم سمجھا جاتا ہے پورے خطے کے لیے ایشیا میں، کیا تاریخ میں بھی ہمیشہ سے یہ خطہ اتنا ہی اہم رہا؟ جی بالکل، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، چونکہ پاکستان اس خطے میں واقع ہے، اسٹریٹجیکلی ایک اہم علاقہ ہے، تو پرانے زمانے سے بھی جو ہے نا یہاں پہ لوگوں کی جو ہے یہ توجہ کا مرکز رہے ہیں، اور جتنے بھی اینشینٹ روٹس ہیں وہ یہیں سے جو ہے نا وہ گزرتے ہیں، اور بہت سارے مذاہب جو ہے نا وہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کا اوریجن یہاں پہ ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، پھر ڈکلائن ہوتا ہے، جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدھزم جو ہے نا وہ یہاں پہ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، ٹھیک ہے بدھزم جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے اس کا اوریجن نہیں ہوا، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں نے جو ہے نا وہ بڑا انتھوزیسٹکلی اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کو ایمبریس کیا، اور پھر ان کو بڑا ایڈاپٹ کیا، اور پھر مختلف حکمرانوں نے جو ہے نا اس کو سرکاری مذہب جو ہے وہ قرار دیا، جن میں اشوکا کا نام جو ہے نا بہت ایک نمایاں نام آتا ہے، پھر اس کے بعد کنشکا آتا ہے، جنہوں نے جو ہے اس کو ایک اسٹیٹ ریلیجن قرار دیا، پھر انہوں نے جو ہے نا اسٹیٹ کے لیول پہ اس کی جو ہے سرپرستی کی اور پروموشن کی، اور باقاعدہ سرکاری طور پہ جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوپاز اور مونسٹریز اور اسکلپچرز جو ہے نا وہ بننے شروع ہوئے۔ تو یہ جو ہے اس علاقے کی تاریخ جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ریلیجسلی یہ لوگ جو ہے وہ بڑے جو ہے نا وہ ٹولریٹ تھے، اور ہر قسم کے مذاہب کو جو ہے یہ لوگ ویلکم کرتے تھے، کوئی وائرس کا جو ہے نا اتنا زیادہ ہمیں یہاں پہ اثر کم ملتا ہے۔